بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم اساتذہ کرام اور طلباء، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک پسماندہ علاقے میں ایک بہت عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آنے والے دنوں تک چلتا رہے گا، اور ایسے ایسے موضوعات، ایسی ایسی شخصیات جو آفاقیت کی معراج پہ پہنچی ہوئی ہیں، ان کی یاد سے یہ بزم جو ہے یہ روشن رہے گی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں چند چیزیں مولانا روم کے حوالے سے، ایک آفاقی طرز بیان جو ان کی کتاب مثنوی مانوی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساکی۔ اور پھر آگے چل کر علامہ اقبال مزید کہتے ہیں کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اگر دیکھا جائے تو سماجی ارتقاء کے عمل میں گزرتے ہوئے انسان نے فکر و نظر اور علم و آگہی کے میدان میں جو ترقی کی منازل طے کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انسانی معاشرے نے جیسے جیسے سادگی سے پیچیدگی کا سفر طے کیا، ویسے ویسے فکر و نظر کے کئی پہلو ابھر کر سامنے آئے، جن میں انسانی باطن کی بند گرہیں کھولنے کے جانب توجہ دی گئی، اور ایسے بے شمار موضوعات کو تراشا گیا جو اپنے معنوں میں آفاقیت رکھتے۔ صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی ہومر، رومی، عطار کی تخلیقات لوگوں کے دلوں کو موہ رہی ہیں۔ شیکسپیئر، گوئٹے، ملٹن، بالزک، چیخوف اور موپساں کی تخلیقات پر آج بھی لوگ سر دھنتے ہیں۔ آج بھی خسرو، عرفی، بیدل، غالب اور میر کی شاعری کو برابر پڑھا جا رہا ہے، اور ان کے کلام میں اس قدر دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کی تخلیقات اپنی آفاقیت اور عالمگیری کے پیش نظر ایک مستقل حیثیت اختیار کر کے کلاسیکی بن چکی ہے۔ ان افراد کی دنیا میں انتہائی اہم نام مولانا محمد جلال الدین رومی کا آتا ہے۔ مولانا روم 1207 میں بلخ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 1273 میں ہوا۔ آپ کا مزار کونیا ترکی میں ہے، جہاں ہر وقت عقیدت مندوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ فارسی زبان کی صوفیانہ شاعری میں مولانا جلال الدین رومی کا مقام و مرتبہ نہایت عرفہ والا ہے۔ آپ کو فارسی شاعری میں جو ابلیت حاصل ہے کسی اور کے نصیب میں نہ آ سکی۔ مولانا روم نے ویسے تو بہت کچھ لکھا، مگر جو فضیلت مثنوی و مانوی کو حاصل ہوئی وہ باقی کو وہ رفت نہ مل سکی۔ یہ ایک زندہ و جاوید تصنیف ہے۔ تشنگان علم و معرفت، طالبان علم شریعت و طریقت اس سے شمع ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ اسلام کی بدولت دنیا کو کئی ایسی عظیم ہستیاں نصیب ہوئیں جنہوں نے قرآن و سنت سے معمور زندہ و جاوید افکار، متاثر کن اور دل کی کیفیت بدل دینے والی تصانیف و تالیف اور اشعار نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی۔ ان میں سے ایک ہستی سیدنا مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد گرامی مولانا بہاؤالدین محمد صدیقی نے فرمائی۔ اپنے والد کے ساتھ بغداد آئے اور قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران فقہ اربع کی ترویج و اشاعت کے لیے مدرسہ مستنصریہ
में आपकी इल्मी नश्व नुमा हुई। फारसी मसनवी की रिवायत को देखा जाए तो मौलाना रूम की मसनवी से पहले भी मसनवियाँ लिखी गईं, जिनमें मसाइल तसव्वुफ, इसरार और मारिफ का तज़किरा किया गया। इनमें सुल्तान अबुल खैर की रुबायात, हकीम सनाई की मसनवी हदीका, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की मंतिक तैर आज भी जिंदा और जावेद है। जलालुद्दीन रूमी की शायरी न सिर्फ के फारसी ज़बान में है बल्कि अरबी ज़बान में भी है। तो वो हमारी ज़बान है अरबी, उसमें से जो उनके अरब के बहुत बड़े शायर हैं मुतनब्बी, उनकी शायरी से मुतासिर है। उनके बाकी जो अकायद वगैरह से मुतासिर नहीं है बल्कि उनकी शायरी से मुतासिर है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की जो शायरी है उनके ज़्यादातर मौज़ूआत जो है वो इश्क के हैं। तो इश्क वो दुर्दाना हस्ती है जो रगे कायनात में आबे जुलाल की मानिद जारी और सारी है। अगर इसके सिरियान में लहज़ा भर भी रुकावट आ जाए तो बुनियादे जहान ही उखड़ जाए। क्योंकि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो है ज़्यादातर मौज़ू शेर जो है वो इश्क का है। तो आपके सामने जो है मैं एक अरबी का शेर पेश करती हूँ। या मन लिवाउ इश्क़ी का ला ज़ाल आलियन, या मन लिवाउ इश्क़ी का ला ज़ाल आलियन, क़द ख़ाब मन यकूनु मिनल इश्क़ि ख़ालियन। मौलाना जलालुद्दीन रूमी शेर है, कहते हैं कि ऐ महबूब, तेरा जो परचम इश्क है वो अभी भी बहुत बुलंद है और जिसमें इश्क नहीं वो बिल्कुल खाली है। मतलब कि इश्क होना जरूरी है। किसी शायर को किसी दूसरी जुबान के शायर से नवाजने कोई नई बात नहीं, लेकिन जब किसी शायर का देवताओं और मुकद्दस शख्सियत से शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो कि मुर्शिद इकबाल भी हैं, उनका एक शेर आपकी समातों की नज़र करूँगी। दरिन खाक दरिन मजरई खाक बजज इश्क दिगर तो नकारीन। तर्जमा कुछ यूं है, इस पाक मट्टी में, इस पाक खेती में सिवाय मोहब्बत, सिवाय इश्क के कोई बीज काश्त ना करे। मैं मोहतमिस हूँ प्रोफेसर बुशरा साहिबा से वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मद इशरी, जनाब प्रेसिडेंट साहब, दीगर मेहमान खसूसी और मेहमान गिरामी, बहुत ही अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की महफिल, आज की ये तकरीर एक एतबार से अमूमी तकारीब से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत शानदार और बहुत अपने मकसद के लिहाज से बहुत उम्दा है। इस सिलसिले में मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब की और इस तकरीब के मुंतज़मीन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अकाबरीन इस्लाम, अकाबरीन मिल्लत को उनकी उस अहमियत को नई नस्ल से रोशनास कराने के लिए जो ये स्टेप उठाया है, ये अपनी मिसाल का है। इसमें कुछ शक नहीं कि नए दौर के नए तकाज़े हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, नए गैजेट्स हैं,
اور اس دور کی نسل نہ صرف یہ کہ اپنی تاریخ سے بہت دور ہو چکی ہے، بلکہ ان اکابرین کے، اگر میں یہ کہوں کہ ان اکابرین کے ناموں سے ہی وہ متعارف نہیں ہے۔ ان ناموں کو نہ صرف یہ کہ ان کا تعارف دینا، بلکہ ان ناموں کی اہمیت کو اپنی نئی نسل سے روشناس کرانے کا یہ جو ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس کے لیے کالج کی انتظامیہ اور تمام مہمانان گرامی جو اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، امیڈیٹ ہیڈ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن جناب ڈاکٹر اظہر صاحب، اور دیگر مہمانان گرامی جو بہت دور سے اس دور افتادہ علاقے میں اس بڑے کاز کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اور جیسا کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ مولانا روم، شاہ شمس تبریز اور جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آپس میں جو ایک روحانی تعلق ہے، اس پہ سیر حاصل روشنی ڈالی، اور مولانا روم نے جس شخصیت سے فیض حاصل کیا اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے مولانا روم سے جو فیض حاصل کیا اور اس فیض کو اپنی نئی نسل تک منتقل کیا، اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح سے اس چیز کو بیان کر سکوں۔ میں اس مختصر سے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف مولانا روم کے چند اقوال جو نئی نسل کے لیے بے حد ایک سنگ میل ہے اور ایک ان کی رہنمائی کے لیے خوبصورت پیغام ہے، وہ چند اقوال میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستے کا انتخاب کیا ہے وہ خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اور اس سے بڑا راستہ اور نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہو تو ایسی صحبت اختیار کرو جو نیک لوگوں کی ہو، اس صحبت کا انتخاب کرو، اور برائی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھنا شروع کرو۔ مولانا نے اپنی عمر کا نچوڑ صرف ایک اس قول میں ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، میں خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے تو صاحب زیادہ محمد کمر حصہ، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کانفرنس کا نام کیا رکھیں، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ میں نے پیش کیا تو بس یہی نام رکھنا ہے اس کا۔ وہ یہی تھا کہ وقت اسبق شاعر میں خانہ رومی باز پیران حرم دیدم سے کا حصہ مست۔ تو یہ اس سے ہم نے اس کا میں خانہ لکھا، اور ساتھ یہ بھی پھر پتہ چلا اگلے شعر میں کہ انکار حقیقی نیز دامان کلیمی، کہ یہ ایسے حکمت و دانائی والے بندوں کے لیے تو خدا رسیدہ بندے کا کام ہے۔ تو فرماتا ہے کہ سب بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست،
تو میں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا تو میں انتظار میں تھا کہ سب حضرت صاحب کب تشریف لاتے ہیں. بس وہ مولانا روم کی میری کبیت ہوئی ہوئی تھی کہ گہے خندم گہے خیم گہے یختم گہے خیزم مسیحا در دلم پیدا من بیمار بھی گردم. تو اب میں یہ باتیں چلتی رہیں گی. ہمارے مجاز ڈاکٹر اظہر انصر صاحب ظاہر ہے وہ پنجاب کے آفیسر ہیں. کچھ ضروری ہے تو نہیں کہ ہمارے اور بہت سارے مصروفیات ہیں تو ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں اور انہیں کچھ جلدی بھی ہے, ہمیں احساس ہے. انہوں نے اور کالجز میں بھی ٹائم دیا ہوا ہے تو میں ان کی خدمت میں بہت ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر اظہر انصر صاحب PPI کالج پنجاب.